ایک اور ہو گئی. تو اس طرح قرآن مجید کے سمجھیں جب آپ کتاب کو پڑھتے ہیں تو جب یہ کتاب آپ کے اندر چلی جاتی ہے اور جب وہ کتاب سے آپ کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو یہ کتاب دو کتابیں ہو جاتی ہیں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کی, ایک اور آیت ہے میں آپ کو بھی وضاحت کرتا ہوں, ہم نے نازل کری تیرے اوپر کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی جو تیرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. تو جو نازل ہو رہی ہے, جو آیا ہو رہی ہے, وہ تو ہو رہی ہے ہمارے اوپر. ہم جب سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک چیز انڈرسٹینڈنگ, اس کی ایسنس سمجھ میں آ رہی ہے. اگر وہ اللہ کی طرف سے, اس کی پروف کیسے کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ سچ ہے, حق ہے, وہ تصدیق کرے گی جو آپ کے سامنے ہے. تو سامنے یہ یہاں سے پڑھا تھا آپ نے, جو ہم نے پڑھا وہ یہاں سے پڑھا, یہاں سے جو ایسنس ٹرانسفر ہوا میرے اندر یا آپ کے اندر, جو بھی پڑھ رہا ہے اس کو غور کر رہا ہے, صحیح ٹرانسفرنس ہو گیا. تو اس کا پروف یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف سے کب ہوگا, جب وہ تصدیق کرے گی جو سامنے. کہیں اور سے آپ کو تصدیق نہیں کرانی ہے. تو میرے جب ہم میں اور کسی آدمی میں کوئی ڈسکشن ہوتا ہے, کوئی اختلاف آتا ہے, تو کہہ رہے ہیں کیا لکھا ہے قرآن میں, دکھائیے آپ. یہ بات آپ کہہ رہے ہیں دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے, تو اب آپ کھول کے دکھائیں, دیکھیے لکھا ہوا ہے. تو دوسرا آدمی دیکھتا ہے ہاں یہ لکھا ہے, میں تو میرا تو وہ صحیح نہیں, تو سمجھ جاتا ہے یہ تصدیق ہو رہی ہے, تصدیق غلط میں سمجھ رہا تھا. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اب وہ ایک الگ بات ہے, انا آ جاتی ہے, ایگو آ جاتی ہے, آدمی اس پہ آبجیکشن کر لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ جب موسیٰ السلام کو جو دیا گیا اس کا یہ پہلے سے انکار کرتے آ رہے ہیں, تو موسیٰ السلام کو یہی دیا گیا تھا, اس کا یہ پہلے سے انکار کرتے آ رہے تھے. اب ایک یہ کتاب ہو گئی اور ایک وہ کتاب ہو گئی جو آج سنی آپ نے, اسی کتاب میں سے سنی, جو جس سے یہ کانسیپٹ بنا کہ یہ کتاب چلی آ رہی ہے. یہ بھی تو کتاب آئی نا سامنے آپ کو. تو نازل کردہ اور ایک پہلے سے دو کتابیں ہیں یہ. تو وہی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ, میں پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. فلما جاءہم الحق من عندنا, جب ان کے پاس آیا حق ہمارے پاس سے, تو انہوں نے کہا قالوا لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ, کیوں نہیں دیا گیا مثل جو دیا گیا تھا موسیٰ السلام کو. تو جو موسیٰ السلام کو دیا گیا وہ کیوں نہیں دیا گیا, تو ان کے ذہن میں ہے کہ وہی اس کی مثل کیوں نہیں دی گئی. تو ان کے ذہن میں اس کے معنی یہ کتاب نہیں ہے, کوئی اور کتاب ہے. تو آگے اللہ کہتا ہے اولم یکفروا, کیا وہ لوگ کفر نہیں کر رہے بما اوتیا موسیٰ, جو دیا گیا تھا موسیٰ کا, اس کا وہ کفر کرتے آ رہے ہیں. من قبل, پہلے سے یہ کفر کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے, جو یہ کتاب ہے اللہ کی کتاب, اس کو مان نہیں رہے کہ یہ موسیٰ السلام کو دی گئی, اس کا وہ کفر کرتے آ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے قالوا سحران تظاہرا, وہ کہتے ہیں دونوں جادو ہو گئے, ایک یہ کتاب ہو گئی اور ایک اس کی ایسنس جو سامنے آ گئی وہ کتاب ہو گئی, نازل جو ہو گئی. وقالوا انا بکل کافرون, اور ہم ان دونوں کے کافر ہیں, ایک یہ اور ایک جو ریویلیشن ہو گئی. اچھا, اس کا اسی طرح کا ایک سینس میں دو تین جگہ بتاتا ہوں. قرآن مجید میں سورہ مائدہ دیکھیں آپ, مائدہ 5 سورت ہے, اس کی 48 صحیح ہے. وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, ہم نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اب دیکھیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور ہم نے نازل کی تیرے اوپر کتاب, اور ہم نے نازل کی تیرے اوپر کتاب. کون سی کتاب, یہ کتاب, یہ جو نازل ہو رہی ہے, جو ہم جب پڑھ رہے ہیں, جو ہم پڑھ رہے ہیں, تدبر کر رہے ہیں, جو ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی. یہاں تو رسول کی طرف اشارہ ہے سمجھانے کے لیے, جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, تیرے اوپر ہم نے کتاب نازل کر لی, بِالْحَقِّ, سچائی کے حق کے ساتھ. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, تصدیق کر رہی ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. یہاں سے تصدیق ہو رہی ہے. من الکتاب, کتاب میں سے نازل کری, کتاب میں سے, اس لکھے ہوئے میں سے نازل کی اللہ نے. فرام دا بک, من الکتاب, وہ مہیمن علیہ, اور وہ اس کی محافظ بھی ہے, واچ اوور بھی ہے, کہ غلط تو نہیں ریویل ہو رہی, غلط تو نہیں سمجھ رہا آدمی. تو کتاب میں سے, فرام دا بک, اس کتاب میں سے اللہ نازل کرتا ہے جو تصدیق کرتی ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. یہاں بھی دو کتابیں, ایک یہ کتاب ہے سامنے اور ایک ہمارے اوپر جو ریویل ہو جاتی ہے. اب اگر فرض کریے جو میں اپنے تئیں کوئی بات سمجھ جاؤں جو اللہ کی ریویلیشن نہیں ہوگی, تو اس کتاب میں اور یہاں کے لکھے میں تفریق آ جائے گا. اور اگر وہ اللہ کی ایگزیکٹ نازل کردہ ہو جائے گی تو اس میں اور اس کتاب میں فرق نہیں آئے گا. تو یہ دو کتابیں یہ ہیں, یہ دو کتابیں, ایک یہ کتاب میں سے نازل ہوتی ہے, تصدیق کرتی ہے جو اس کتاب میں سے نازل ہوتی ہے, اسی کتاب میں سے نازل ہو رہی ہے وہ چیز. مگر کنفرم کیسے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے, کہ وہ سامنے ہے, بین یدیہ ہے, دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے, سامنے, اس طرح ہی. السلام علیکم شیخ صاحب, آپ کے لیکچر سے یہ پتہ چلا کہ آپ نے جو محکم اور متشابہات آیت بتائی تھیں
اسے معلوم یہ کرنا ہے کہ کتنی متشابہات آیت ہیں اور کتنی محکم آیت ہیں، اس سے کچھ پتہ چل سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے، ان کا سوال یہ ہے کہ آیات محکمات کتنی ہیں اور متشابہت کتنی ہے، یہ نمبر مانگنا چاہیں کیونکہ 6237 ٹوٹل نمبر آف آیتس ہے. 6237 نمبر آف آیتس ہے. کون سی محکمات، کتنی نمبر آف محکمات ہیں اور کتنی متشابہت ہیں؟ یہ اپیرنٹلی، اگر میں نے تو خیر اتنی اسٹڈی نہیں کی ہے کہ میں اس کے نمبر نکالوں کہ اتنے محکم آیتیں اور اتنی متشابہت آیتیں ہیں. یہ تو آپ سمجھ گئے کہ ایسے حدیث واقعہ جو ہے وہ متشابہت آیتیں، ریزمبلنگ آیتیں، اور جس میں حکم ہے وہ متشابہت آیتیں، سوری محکم والی آیتیں. اب تو دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ محنت کریں گے تو اس کو نتیجے پہنچ جائیں گے. لیکن میں ابھی اس وقت ہال میں آیت پڑھوں گا اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ متشابہت ہے یا حکم ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ بتائیں گے. اب دیکھیے، میں ایک بقرہ 2 کی 186 آیت پڑھتا ہوں. ایسی ایگزامپل کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ کیا چیز ہے. سورہ بقرہ 2 185 آیت. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت لوگوں کے لیے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ محکم آیت ہے کیا؟ ایسا حدیث ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور وضاحت ہدایت سے اور فرق کرنے والے سے. یہ بھی اس کی خبر ہے. صحیح ہے. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، وہی آیت پڑھ رہا ہوں میں، وہی آیت پڑھ رہا ہوں. اور جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ روزے رکھے. یہ کیا ہے؟ یہ حکم آ گیا نا. تو پتہ لگا ایک آیت میں دونوں چیزیں. ایک آیت پڑھی میں نے جس میں یہ دونوں چیزیں آ گئیں، تو پتہ ہی چلا کہ آیت کے پورشنز میں ایسا حدیث بھی ہوتا ہے اور آیت کے پورشن میں بعض دفعہ حکم بھی ہوتا ہے. تو کہنے کو تو ایک آیت ہے یہ، لیکن اس میں دونوں ایسپیکٹ آ گئے. تو اس آیت کو تو ہم نے کہا کہ یہ آیت تو متشابہ بھی ہے، اس میں ایک جگہ حکم بھی آ رہا ہے. اچھا، میں دوسری آیت پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، لکھ دیے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ کیا حدیث ہے؟ احکام ہے. یہ آیت ٹوٹل احکام والی ہو گئی. پہلی آیت میں نے پڑھی، اس میں دونوں باتیں تھیں، محکم آیت بھی تھی، متشابہ آیت بھی تھی. اور دوسری آیت جب پڑھی تو وہ جناب صرف محکم بات آ گئی، احکام آ گیا، اس میں آرڈر آ گیا تم ایسا کرو. نہیں، حکم ہاں صحیح، وہ ایک انفارمیشن ہے، مگر اب اس میں اگر آپ ڈیٹیل میں جب دیکھیے قرآن مجید میں دیکھیے کیا بات لکھی ہوتی ہے، لوگ کس طرح پیش کر دیتے ہیں. کہنے پہلے کے لوگ جو یہودی تھے نا، وہ بھی روزے رکھ رہے تھے، ان پہ بھی روزے فرض تھے. میں نے کہا بھائی صاحب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس طرح نہیں کہہ رہا. نہ یہودیوں کی بات کر رہا ہے، نہ عیسائیوں کی بات کر رہا ہے، نہ ہندوؤں کی بات کر رہا ہے، نان مسلم کی بات ہی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. جو ایمان لا رہے ہیں ان کے اوپر لکھے ہوئے کتب علیکم الصیام، ان کے اوپر روزے لکھے ہوئے کما کتب جیسے کما کتب الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ لکھے تھے ایمان والوں پر. یہاں پر یہودی اور نصارہ اور مجوسی اور فلاں ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہندو وغیرہ. بلیورز پہ اللہ لکھ رہا ہے. جیسے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلیورز پہ لکھا ہوا ہے وقت مقرر پہ صلاۃ قائم کرو. ان الصلاۃ کانت المؤمنین، مومنوں پہ صلاۃ لکھی ہوئی ہے وقت مقرر پر. اسی طرح روزے لکھے ہوئے مومنوں پر، ناٹ دی نان مسلمز اور نان بلیورز. ایمان والا تو نماز قائم کرے گا ہی کرے گا اور روزے رکھے گا ہی رکھے گا. اب دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں وہ روزے نہیں رکھ رہے. جو وہ فاسٹنگ کی وجہ کی، کوئی سگریٹ پی رہا ہے کہہ رہا ہے میرے یہ والا فاسٹ ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، فاسٹنگ میرے یہ والی فاسٹنگ ہے، یہ والی فاسٹنگ ہے. ہم اس فاسٹنگ کی بات نہیں کر رہے. ہمیں تو جو منع کر دیا کھاؤ پیو نہیں، فجر سے لے کے اور جو مغرب کا جو کھانے کا جو منع ہے وہ پورا ٹوٹل، اور وہ ایمان والوں پہ لکھے گئے. تو یہ ہمیں پتہ چلا یہ حکم آ گیا اس میں. اب ایک اور آیت میں پڑھ دیتا ہوں. فرض کریے یہ پڑھی تھی ہم نے، جیسے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا تغشى، ان کے ایک بیہیویئر اللہ نے بیان کیا. پڑھی تھی نا ہم نے کہ ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس پہ کوئی محکم بات نہیں ہے، سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے یہ بیہیویئر ہوتا ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے. تو وہ ایک طرح کا بیہیویئر ڈسکرائب.
تو کوئی پوری آیت احسن حدیث بھی ہے, کوئی پوری آیت محکم آیت بھی ہے, اور کچھ مکسچر ہے. اس طرح ہے کتاب میں نے اس کا پورا کاؤنٹ کر کے نہیں کیا کہ بھئی ہم اگر اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو بیٹھ جائیں ایک دن, بیٹھ کے شروع سے پڑھتے جائیں, جو آپ کو خود ہے یہ محکم ہے, یہ محکم ہے, یہ حدیث ہے, یہ واقعہ ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں, مگر میں نے نہیں کیا. جی السلام علیکم. سوال کرنا ہے آپ سے شیخ صاحب, کیا تمام انبیاء کو یہ کتاب عربی میں دی گئی, اور جبکہ لوگ ہر زمانے میں مختلف زبانیں بولتے ہیں؟ صحیح ہے, اس کو ذرا اچھا اب دیکھیے انہوں نے سوال یہ کیا کہ ہر زمانے میں آج بھی لوگ مختلف زبانیں بول رہے ہیں, ہے نا, مختلف زبانیں بول رہے ہیں نا, لیکن عربی زبان جو ہے کتاب پوچھ رہے ہیں عربی زبان میں دی گئی. ہم نے کتاب جو پڑھی ہے, یہ بھی جو پڑھی ہے کتاب, جو یہ والی کتاب ہے جو ہر زمانے سے چلی آ رہی ہے, تمام انبیاءوں کو یہ کتاب ہم نے پڑھی تو عربی میں پڑھی ہے نا, تو یہ تو عربی زبان تو اس کی ہے ہی. ہم نے قرآن کو عربی میں بنایا, کتاب کو عربی میں بنایا. اور عربی کیوں بنایا, یہ نہیں کہ عربی لوگوں کے لیے تھا یہ قرآن. دیکھیے یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے معاشرے میں, کہہ لے کہ قرآن کا مخاطب جو تھے وہ عربز تھے. یہ کانسیپٹ معاشرے میں ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب جو کیا ہے لوگوں کو, وہ عربز کو کیا. میں نے کہا ایسی ایک آیت بھی نہیں ہے. دیکھیے عربی میں ایک آیت نہیں, یا اہل العرب, اے اہل عرب. قرآن میں کیا ہے, یا ایھا الناس, اے انسان جو مختلف زبانیں بولتے ہیں, یا بنی آدم جو مختلف زبانیں بولتے ہیں, یا بنی اسرائیل جو مختلف زبانیں بولتے ہیں. یہ مین کائنڈ کو ایڈریس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں. یا ایھا الذین آمنوا جو مختلف زبانیں بولتے ہیں بلیورز, ہر زمانے میں یا ایھا الذین آمنوا, یا بنی آدم, یا بنی اسرائیل, یا ایھا الناس, یہ جتنے ایڈریسز اللہ نے مین کائنڈ کو کیے ہیں اس میں ایک بھی نہیں ہے او عربس, ہے ہی نہیں. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ یہ عربوں کو مخاطب کرتا ہے اللہ تعالیٰ. نو, یہ سمندر کی, کائنات کی, ہر زمانے کی باتیں کر رہا ہے. عربی زبان میں کیوں بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ آیت سورہ 41 کی 44, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. اگر ہم قرآن کو بناتے عددن عربک تو وہ ضرور کہتے کہ آیت کی تفصیل کیوں نہیں ہے. اعجمی وعربی, کیا اعجمی عربی؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, کہہ دو جو لوگ ایمان لائیں گے, ہدی و شفا, ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. تو یعنی کہ اگر قرآن کو ہم عجمی میں بناتے, نان عربک میں بناتے, تو لوگ یہ کہتے ہیں اس کی تفصیل کہاں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زبان جو بنی ہوئی ہے دنیا میں عددن عربی, وہ مفصل لینگویج نہیں ہے. عربی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پریزرو کی ہوئی عربی, یہ مفصل لینگویج ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو قرآن مجید میں قرآن کو عربی یا کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا ہوا ہے. اس لیے نہیں نازل کیا ہوا کہ صاحب وہ عربی زبان جو ہے وہ بولتے ہیں یا نہیں بولتے, عربی مخاطب تھے اس لیے عربی میں زبان, اس لیے نہیں. یہ تو اس لیے نازل کیا ہے کیونکہ عربی ایک مفصل لینگویج ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا, اگر ہم قرآن کو نازل کرتے تھے عجمی میں عددن عربی, لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ, وہ ضرور کہتے ہیں اس آیت کی تفصیل کیا ہے. تو آگے اللہ کہتا ہے عجمی عربی, کیا عجمی عربی؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, کہہ دو جو لوگ ایمان لائیں گے, ہدی و شفا, ان کے لیے ہدایت بھی اور شفا بھی ہے. تو جو ایمان لا رہا ہے وہ عجمی میں بھی پڑھ لے, اس کو ہدایت اور شفا ہو جائے گی ایمان والے کو. اور عربی ہے, عربی جانتا ہے وہ, اس کو بھی ہدایت اور شفا نہیں. تو آپ یقین کریں جو ہسٹری میں کہا جاتا ہے جو عربز تھے اس زمانے میں عربی سمجھ رہے تھے, وہ عربی میں بات ہو رہی تھی, لیکن وہ نہیں مان رہے. میجورٹی عرب نے نہیں مانا اس زمانے میں, اور آج بھی میجورٹی یہودی بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, ایتھیسٹ بھی ہیں, نان مسلم بھی ہے, اور عربی قرآن بھی ہے. عربی قرآن دکھا دے, نہیں مان رہا وہ. تو یہ کوئی عربی زبان سے سمجھ میں نہیں آتا قرآن. قرآن سمجھ میں آتا ہے آپ کے کیریکٹر سے, آپ کس طرح کا کیریکٹر رکھ رہے ہیں, کس طرح کی پرسنالٹی ڈیولپ کر رہے ہیں, کیا ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت اتنے سارے عربز ہیں, وہ سب کا قرآن سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اس زمانے میں وہ جو تھے ابو لہب, ابو پتہ نہیں کون کون ہے, ابو فلانے اور ابو عربی جانتے, سب نے انکار کر دیا. تو پتہ نہیں کتنے, صرف چند 300 پتہ نہیں کتنے آدمی, پتہ نہیں تھوڑے سے لوگوں نے. تو عربی از ناٹ دی کرائٹیریا ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ بلیو دی آیاتس. آیات کو سمجھنے کی عجمی عربی, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء. عربی کیوں ہے وہ بتا دیے کہ وہ مفصل لینگویج کی وجہ سے. اچھا اب ایک اور دو باتیں اور بتانا چاہوں گا میں. آیت ہے کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء جو تھے وہ, اچھا اب کیونکہ انسان تو ہر زمانے میں زبانیں بولتا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے, 30 سورت ہے اس کی, سورت 30 روم, اس کی آیت ہے 22 آیت. یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ انسان ہر زمانے میں
مختلف زبانیں بولتا ہے, اور اس کی پروف دیکھیں آیت میں قرآن میں کس طرح ہے. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِلْعَالِمِینَ. اور اس کی آیت میں سے تخلیق آسمانوں کی اور زمینوں کی, اور زبانوں کا اختلاف, زبانوں کے اندر ڈفرنس, وَالْوَانِكُمْ اور ان کے رنگوں میں. یعنی دنیا میں انسان جو ہے وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف رنگ ہیں لوگوں کے, رنگ کلرز, گورے ہیں, وائٹس ہیں, بلیک ہیں, کالے, اور یہ چائنیز یلو ریس ہے نا, اور ایک ہم جیسے لوگ گندمی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے کہ مختلف رنگ اور مختلف زبانیں یہ اللہ کی آیت ہیں. تو اب آپ یہ سمجھیے ہر لینگویج جو ہے وہ اللہ کی آیت ہے, ہر لینگویج اللہ کی آیت ہے, ہر رنگ جو اللہ نے مختلف بنائے یہ اللہ کی نشانی ہے. تو کوئی بھی لینگویج, جتنی لینگویج انسان بول رہا ہے, جتنی بھی آج ہیں یا پہلے تھی, جب وہ مختلف لینگویجز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, وہ کہ مختلف زبانیں انسان بولتا ہے. لیکن عربی کو اللہ نے مفصل بنا رکھا ہے. تو عربی, قرآن کی جو عربی ہے اس کے الفاظ مختلف لینگویجز میں گئے ہوئے ہیں. تو آپ یقین کریں ہماری اردو لینگویج میں 500 الفاظ آئے ہوئے ہیں ڈسٹارٹ ہو کے یا سملر میننگز کے ساتھ. لیکن انگلش میں بھی ارتھ ہے نا, EARTH, ارتھ اور ارتھ, بہت سارے الفاظ ہیں. میں تو ایک دو جانتا ہوں, اگر آپ کوئی ریسرچ کرے ہر لینگویج میں مل جائیں گے آپ کو الفاظ عربی کے. تو یہ کہنا ہے کہ یہاں سے تو لفظ گئے میں ادھر ادھر, یعنی قرآن کی عربی سے چلا گیا, وہ عبرانی میں چلا گیا, اردو میں چلا گیا, انگریزی میں چلا گیا, جرمن میں چلا گیا, سندھی میں, بلوچ, اردو, ہر لینگویج میں جا رہا ہے. یہاں سے جا رہے ہیں سب الفاظ, وہاں سے کوئی نہیں آ رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ مفصل لینگویج ہے عربی, تو مختلف آیات ہر لینگویج جو انسان بول رہا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. اس کو آپ سپیریئر انفیریئر نہیں کر سکتے, کسی لینگویج کا مذاق نہیں اڑا سکتے, کسی لینگویج کو سپیریئر, کیونکہ ہر لینگویج اللہ کی آیت ہے. آپ میری بات سمجھیں, اللہ لینگویج. اب جو رسول آتے تھے وہ آن کے کس طرح بیان کرتے تھے. سورہ 14 سورت ہے, 14 کی 4. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ, اور نہیں بھیجے ہم نے رسول سے, یعنی جتنے رسول آئے رسول سے, الا سوائے بِلِسَانِ قَوْمِهِ, یعنی قوم کی زبان کے ساتھ تھے وہ, لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, تاکہ وہ بیان کریں, کلیریفائر کریں ان کے لیے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جو رسول بھیجے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ, ہم نے جو رسول بھیجے, رسول سے بھیجا, جتنے مطلب رسول جو ہے اس سے پہلے یا رسول سے, الا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, سوائے قوم کی زبان کے ساتھ تھے وہ رسول, لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, تاکہ وہ کلیریفائی کریں ان کی لینگویج میں. تو اب آپ دنیا میں بھی دیکھیں پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ عربی لینگویج میں, جیسے میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں عربی میں, اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کر رہا ہوں. یہ ایک نیچرل آل اوور دا ورلڈ. آپ چائنا چلے جائیں تو چائنیز, یا انگلینڈ چلے جائیں, یا فرانس میں چلے جائیں, پاکستان میں چلے جائیں, سندھ میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, ہر لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا, میسیج کو ٹرانسلیٹ, اور اس کی سینس جو ہوگی نا وہ وضاحت کر دی کہ یہ اللہ کی طرف سے یا انسان کانکارڈ کر رہا ہے. تو رسول جو آتے تھے, جو ان کا سوال تھا, کتاب تو عربی میں چلی آ رہی ہے, کتاب از ان عربک, وہ اس لیے نہیں کہ عربوں کے لیے, وہ مفصل لینگویج ہے, ڈیپتھ ہے اس لینگویج میں. لیکن انسان جب بیان کرے گا, یا رسول اللہ کے جو بیان کر رہا ہے وہ کلیریفائی کرے گا لوگوں کی زبان, تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. لوگوں کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو ہر زمانے کا آدمی, چاہے وہ عربی اسپیکنگ عرب ہو, آپ یقین کریں اگر آپ جائیں سعودی عرب جائیں یا دنیا میں عربوں میں جا کے بیٹھے اٹھے ہیں, ان سے پوچھیں قرآن کی آیت تلاوت کریں تو پوچھے گا کہنا کیا چاہ رہا ہو تم. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میری عربوں سے بات ہوئی, اس نہیں کہہ رہا ہوں. کہہ رہا ہے واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو, آیت پڑھ دی تو سن لی اس نے, اس سے سمجھ میں نہیں آیا. اب آپ بتائیں اس آیت میں یہ پوائنٹ ہے. او آئی سی, اب سمجھا وہ کیا بات تھی. ورنہ عرب آیت تو وہ بھی پڑھ رہا تھا عربی میں. ابھی یہ بھی کتاب ہم نے 18 نبیوں کے ساتھ دکھائی,
تو اب اس کو بھی نظر ابھی آئی, اس کو بھی نظر نہیں آ رہی, وہی پڑھ رہی, وہ یہی سمجھ رہا ہے جو پہلے عربی میں پڑھ رہا ہے وہ. تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ عربی میں پڑھ رہے ہیں ان کے بھی سمجھ میں آ رہا, ترجمہ تو مطلب اس کی سینس معنی تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, معنی از ناٹ انف. ہم کہتے ہیں نماز میں پڑھ رہا ہے ہمیں عربی, اس کے معنی پتہ ہونے چاہیے. میں کہہ رہا ہوں معنی اصل چیز نہیں, اس کی اسپرٹ کیا ہے, اس کی معنی کے ساتھ اسپرٹ اور پھر اس پہ عمل. خالی معنی تو بہت سی آیتوں کے معنی پتہ ہے مجھے, مگر اس کی اسپرٹ نہیں پتہ مجھے. آپ بلیو کریں بہت سی ہنڈریڈز آف آیتس آئی نو دی ٹرانسلیشن بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیم. مطلب اس کا مقصد پرپز نہیں سمجھ میں آ رہا ابھی. تو یہ تو آہستہ آہستہ جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے بعد اس کی گورننگ شروع ہوتی ہے, اور جب گورننگ شروع تو آپ کا احکام شروع ہوتا ہے. تو ہم آیت تو بتاتے سب کہہ رہے ہیں ٹرانسلیشن ہے, سب سمجھ میں آ رہا ہے. تو ٹرانسلیشن آف کورس یو مسٹ نو, بٹ دا مور امپورٹنٹ از دی ایسنس آف دیٹ ٹرانسلیشن اینڈ ہاؤ یو گورن یور لائف بائی دیٹ ٹرانسلیشن, بائی دی سینس. جو روح ہے, روح از دی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ تھا صاحب.